آج بھی سیاسی اعتبار سے ایک بڑا اہم دن رہا چونکہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے اور اب یہ نام منظر عام پر بھی آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرکا اور بیرسٹر علی ظفر سینٹ کے امیدوار ہیں، جبکہ اسلام آباد سے عبدالحفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد کو تحریک انصاف نے سینٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے شبلی فراز، محسن عزیز اور دوست محمد، ثانیہ نشتر اور فرزانہ کو سینٹ میں لانے کا فیصلہ تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا، جبکہ سندھ سے جو نام سامنے آئے اس میں سب سے مرکزی نام فیصل واڈا کا ہے جو سینٹ کا الیکشن سندھ سے لڑیں گے، اور یہاں سے ٹیکنوکریٹ نشست پر سیف اللہ ابڑو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، جبکہ بلوچستان سے عبدالقادر کا نام سینٹ کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے فائنل کیا گیا، اور یہ وہ نام ہے جس پر سیاسی تجزیہ کار بھی حیران ہیں کہ آخر یہ عبدالقادر ہیں کون اور ان کا نام سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف نے کیوں آگے کیا ہے۔ تحریک انصاف بلوچستان کے رہنماؤں نے بھی اس پر اپنا بڑا واضح موقف دیا ہے، ہمارے پروگرام میں بھی ان کی نمائندگی شامل ہوگی کہ یہ نام ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اس نام کی جگہ کسی ایسے شخص کو پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے جس کا ماضی یا حال میں پارٹی سے کہیں کوئی تعلق رہا ہو۔ پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں اور سینٹ کی آئندہ مدت کے لیے شہری رحمان اور سلیم مانڈوی والا کو پھر سے سینٹ میں بھیجا جا رہا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کی مخصوص نشست پر ڈاکٹر کریم خواجہ کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا اور خواتین کی مخصوص نشست پر پلوشہ خان کو پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ موقع دیا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے جنرل نشست کے لیے جام مہتاب ڈاہر اور تاج حیدر کو بھی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے 3 جنرل، 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون نشست کے لیے 4 لیگی رہنماؤں کا انتخاب کر لیا ہے، اور نون لیگ کی جانب سے سینٹ انتخابات کے لیے راجہ ظفر الحق اور پرویز رشید کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی ہدایت سامنے آئی جس پر جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ساجد میر کو نون لیگ نے اپنے کوٹے سے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ محمد زبیر کو پہلی بار پنجاب سے سینٹ میں لانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ سائرہ افضل تارڑ کو خواتین کی نشست، جبکہ اعظم نذیر تارڑ کو بھی سینٹ کا ٹکٹ نون لیگ کی جانب سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، لیکن اس کے لیے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی 13 فروری تک جمع کروانے کی ہدایت کی ہے، اور پیپلز پارٹی کو خاص طور پر یہ وقت بہت کم لگ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے ایک خط بھی لکھا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا ہے کہ 2 روز میں جانچ پڑتال، بینک اکاؤنٹس اور دیگر امور کیا طے کیے جا سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی جانب سے خط میں چیف الیکشن کمشنر سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ سینٹ الیکشن کے شیڈیول کے حوالے سے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ کم وقت میں امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دینا مشکل ہے اور امیدواروں کے انٹرویوز اور دیگر معاملات کو فائنلائز کرنے کے لیے پارلیمانی بورڈ کو وقت درکار ہے۔ یہ آج کی پوری صورتحال ہے۔ صورتحال پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ تحفظات کیوں ہیں، پہلے سے سینٹ الیکشن کی تیاری کیوں نہیں کی گئی جبکہ اس بات کا امکان تھا اور بہت قوی امکان تھا کہ مارچ کی کسی وقت میں یہ انتخابات ہونے ہیں۔ ویس قادر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما شیخ رویل اصغر صاحب موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ 2 دن کا وقت بہت کم دیا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن یہ تو بہت پہلے سے طے تھا کہ مارچ میں یہ الیکشن ہونے ہیں، وہ تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ 11 ہو 3 ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر پیپلز پارٹی اب کیوں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ تیاری پہلے سے نہیں کر رکھی تھی آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب صاحب، بات آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن پارٹی کے پارلیمانی بورڈز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن 3 مارچ کو ہو، 11 کو ہو یا 20 کو ہو، اگر یہی اسکیڈول جو کل آیا سامنے یہ کچھ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے آ جاتا، اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ ایک دن اسکیڈول پبلش ہوا، 2 دن میں آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں اور پھر اسکروٹنی ہونی ہے۔ آخر اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی اس چیز سے انکار نہیں کر رہی کہ اسے کوئی کاغذات جمع کرنے میں کوئی دشواری ہوگی۔ دیکھیں، کاغذات جس طرح سب نے جمع کرانے، ہم نے بھی کرنے، کیا یہ پاسبل ہے؟ آج آپ سمجھتے ہیں، میں کوشچن پوچھتا ہوں، ایک شرط رکھی گئی ہے کہ آپ نے اس میں اکاؤنٹ بھی اوپن کروانا ہے۔ Is it possible to open an account in 2 days؟ آپ کے لیے کیا صرف وہ رسیٹ ہی ضروری ہے جو آپ نے ایک بینک میں جمع کرانی ہے اور آ کے پیش کرنی ہے؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جنوری کے آخری ویک میں شیڈیول ظاہر کر دیا جاتا کہ اس دن سے 1 ہفتہ آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے ملے گا اور یہ پورا مہینہ ایک پروسیس چلتا، تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز بہت بڑی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے، انٹرویوز کیے جاتے ہیں، دشواریاں پیش آ رہی ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح نون لیگ کو بھی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی۔
अच्छा, इस जल्दबाजी से फायदा किसको होना है? सवाल ये है कि आखिर ये इकदाम किया किसके लिए गया, किसका इसको फायदा होना है? देखिए, अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि बलोचिस्तान से जो नाम सामने आया है उस पर खुद पीटीआई वालों को तशवीश का इजहार है कि ये आखिर है कौन, इसका पार्टी से वास्ता कौन है। देखिए, इस किस्म की बहुत सी बातें आगे चल के पता चलेंगी जब स्क्रूटनी हो जाएगी, स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू शाह साहब, आप होगा। ये कह रहे हैं कि ये किया गया इलेक्शन, आपकी बात से ये मतलब निकल रहा है कि ये किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इसके पीछे क्या कोई इत्तेफाक है या कोई साजिश आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं किसी भी इदारे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी भी इदारे के लिए बोलना नहीं चाहता, एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। हमारी कोशिश, हमारी पार्टी का विजन हमेशा यही रहा है कि इदारों पे इल्जाम तराशी ना की जाए, इदारों को बीच में ना लाया जाए, लेकिन बेहतर ये होता कि सब इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के अगर काम करें और नीट एंड क्लीन अगर काम हो, तो अगर यही मैं देखिए ना, एक क्वेश्चन है कि अगर ये 1 महीना का टाइम दिया जाता तो प्रोसेस तो इसी तरह चलना था। ये जो कल शेड्यूल आया, अगर ये पिछले 2 हफ्ते पहले आ जाता कि फरवरी की 1 से ये काम होना है, 5 दिन इसके लिए हैं, 15 तक ये दिन मिलेंगे। शाह साहब, अब देखना ये कि ये एतराज वक्त की कमी का सिर्फ पीपल्स पार्टी को या नून लीग भी वाकई इस पर ऐसे ही सोच रही है। शाह साहब, मैं आपके वापस आता हूँ, जरा शेख साहब से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ ले लूँ। शेख साहब, ये जो पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है कि ये 2 दिन का वक्त बहुत कम है, इसमें वो तमाम जो प्रोसेस है, अकाउंट नहीं खुल सकते और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें, इंटरव्यूज़ होने हैं, पार्लिमानी बोर्ड होता है, वो फैसला करता है। नून लीग को भी ये एतराज़ है, आप लोग मुतमईन हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर? जी, मैं वो अर्ज़ कर शाह साहब, मैं शाह साहब की बात सुन रहा था, मैं शाह साहब की बातें सुन रहा था और मैंने देखा था। देखिए, अब बात ये अर्ज़ करना है कि इलेक्शन कमीशन को एक ख़ास जमात का नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होता है और उन फैसिलिटेट करना है कि जिस तरह मुनासिब तरीका होता है उस तरह किए जाए। सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनकी मशावरत के बाद वो एक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हैं जो कि सारी जमातों को मुतवक्का तौर पे काबिल कबूल होता है। अब यहाँ पे तो अजीब निराली है ना, मंतक निराली है। फॉरेन फंडिंग केस है, साल से चला रहा है, कोई बात नहीं, खैरियत है, कहा चलता है, ये कोई ख़ास केस थोड़ी है या इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो इसको फिर आप ले के फिर इसको आप कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, आप अदारों को तबाह कर रहे हैं बिल्कुल। यानी कि आप मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी जमात है, सिंध में उनका स्टेक है बहुत बड़ा, फेडरल में भी उनका स्टेक है, मैं एक सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और बहुत बड़ी सियासी जमात है। अब आप ये मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर किसी को इतराज़ है या शक व शुबात है तो इलेक्शन क्या होगा? फिर आप इसको चलिए एक सेकंड के लिए सेनेट को छोड़ दीजिए, जनरल इलेक्शन का क्या इंप्रेशन क्या आएगा इसके बाद कि आप जो चाहें, जो किसी एक सियासी जमात को फैसिलिटेट करने के लिए या उनको सहूलत फराहम करने के लिए आप इस किस्म के अगर इक़दाम करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हक बिजानब होंगे वो लोग जो फिर तनकीद करते हैं। फिर तनकीद करो तो फिर आप कहते हैं ये अदारों के ख़िलाफ़ आप तनकीद कर रहे हो, तो आप खुद रास्ता देते हो, आप खुद ये मुहैया करते हो वजह कि आप पे तनकीद की जाए। आप ऐसा काम मत कीजिए। क्या आप में कोई ऐसे लोग, सीरियस लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं जो ये समझ लें कि किस तरह आप शफाफ तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हो और ये भी तय हो जाए कि आप बिल्कुल इम्पार्शल हो। और अगर आप पार्शल होकर ये काम करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप पे तनकीद आएगी और तनकीद आएगी तो अदारा कमज़ोर होगा। तो इसलिए फिर पाकिस्तान के अवाम का तो फिर उसके इत्मीनान ही उठ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।